بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد کا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق میں آج ہم شروط تخریج احادیث پڑھیں گے کہ تخریج حدیث کی شرائط کیا ہیں۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی مقدمے کا سمجھنا ضروری ہے کہ صحت و ضعف کے اعتبار سے روات کے کل 5 طبقے ہیں۔ حدیث کے صحت اور ضعف کے اعتبار سے روات کے کل 5 طبقے ہیں۔ طبقہ اولا، دیکھیں پہلا طبقہ کہ راوی کثیر الضبط اور کثیر الملازمہ ہو۔ کثیر الضبط اور کثیر الملازمہ ہو، کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں، کثیر الضبط کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا حافظہ اعلیٰ درجے کا ہو، انتہائی ذہین ہو، بہت ساری چیزیں یاد کر لیتا ہو۔ اور کثیر الملازمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ استاد کی خدمت میں کافی عرصہ رہا ہو۔ اور دوسرا طبقہ ثانیہ کہ راوی کثیر الضبط اور قلیل الملازمہ ہو، یعنی جس کا ضبط اور اتقان تو تام ہو لیکن وہ اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی خدمت میں زیادہ عرصہ نہ رہا ہو، یعنی اپنے استاد کی خدمت زیادہ عرصہ نہ کر سکا ہو، کیونکہ کافی ساری چیزیں علم کے اندر سیکھنے میں استاد کی خدمت سے حاصل ہوتی ہیں۔ استاد کے مجلس میں رہنے سے، استاد کی صحبت اختیار کرنے سے، اپنے شیخ کی خدمت کرنے سے علم کا کافی سارا حصہ یوں انسان حاصل کر سکتا ہے، کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ وہ کثیر الملازمہ ہو، یعنی زیادہ تر عرصہ وہ اپنے استاد کی خدمت میں رہا ہو۔ تو جو دوسرا طبقہ ہم نے بیان کیا، کثیر الضبط اور قلیل الملازمہ۔ طبقہ ثالثہ، تیسرا طبقہ قلیل الضبط کثیر الملازمہ، کہ ضبط اور اتقان تو تام نہیں، یعنی حافظہ اعلیٰ درجے کا اس کا نہیں ہے، لیکن استاد کی خدمت میں کافی عرصہ رہا ہے، استاد کی خدمت کی ہے، ان کی کافی عرصے صحبت اختیار کی ہے۔ چوتھا طبقہ قلیل الضبط اور قلیل الملازمہ ہے، یعنی نہ تو اس کا حافظہ اچھا، حفظ و اتقان تام ہے، اور نہ ہی استاد کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہا ہے۔ اور چوتھا طبقہ مجاہیل اور ضعیف راوی کا ہے، یعنی مجہول راوی جو ہے، مجہول راوی اور ضعیف راویوں کا ہے۔ آپ نے جب یہ 5 طبقے سمجھ لیے، پڑھ لیے، اب اس کے بعد سیاہ ستہ کے اصحاب کی شرائط سمجھیں۔ سیاہ ستہ کے اصحاب کے، سیاہ ستہ سے مراد کون ہے؟ یعنی امام بخاری کی جو کتاب ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، اور ان کے مصنفین کو اصحاب سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ تو سیاہ ستہ کے اصحاب کی شرائط کیا ہیں، ان کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے، امام بخاری علیہ رحمہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے طبقہ کی روایات کو مستقلاً ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے طبقے کی روایات کو شاذ و نادر ہی استشہاداً پیش کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا کہ امام بخاری دیکھیں پہلے طبقہ کی روایات جو ہم نے پہلے طبقے کو ذکر کیا ہے، پہلے طبقے کے یعنی راوی کثیر الضبط ہو اور کثیر الملازمہ ہو، ضابطہ بھی اس کا، حافظہ بھی اچھا ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، اور شیخ کی خدمت میں کافی عرصہ رہا ہو، تو ایسے راوی کی روایات امام بخاری علیہ رحمہ مستقلاً ذکر کرتے ہیں۔ باقی جو دوسرے طبقے کی روایات ہے، یعنی راوی کثیر الضبط تو ہے لیکن قلیل الملازمہ ہے، ان کی روایات کو امام بخاری علیہ رحمہ شاذ و نادر ہی استشہاداً پیش کرتے ہیں۔ یہ تو امام بخاری کی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر امام مسلم علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ کی شرائط دیکھیے ذرا، وہ اپنی صحیح اور جامع مسلم میں اول دونوں طبقوں کی روایات کو مستقلاً ذکر کرتے ہیں،
اور تیسرے درجے کی یعنی تیسرے طبقے کی روایات کو ضمناً ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یعنی دیکھیے امام بخاری تو صرف پہلے درجے کی جو کثیر و ضبط اور کثیر الملازمہ تھے ان کو مستقلاً روایات ذکر کرتے تھے، اور دوسرے درجے کی وہ شاذ و نادر ہی روایات ذکر کرتے۔ لیکن امام مسلم علیہ رحمہ طبقہ اولا یعنی کثیر و ضبط اور کثیر الملازمہ، اور طبقہ ثانیہ یعنی کثیر و ضبط اور قلیل الملازمہ، ان دونوں راویوں کے دونوں طبقوں کے راویات کی جو حدیثیں ہیں ان کو مستقلاً ذکر کرتے ہیں، اور تیسرے طبقہ یعنی قلیل و ضبط اور کثیر الملازمہ ان کو وہ شاذ و نادر ضمناً ذکر کر دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ اور امام نسائی علیہ رحمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے تین طبقے کی روایات کو مستقلاً ذکر کرتے ہیں، یعنی کثیر الضبط اور کثیر الملازمہ، نمبر 2 کثیر الضبط اور قلیل الملازمہ، نمبر 3 قلیل الضبط اور کثیر الملازمہ۔ ان تین طبقے کی روایات کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ اور امام نسائی علیہ رحمہ مستقلاً ذکر کرتے ہیں، اور چوتھے درجے کی روایات کو وہ استشہاداً گویا کہ شاذ و نادر ضمناً پیش کرتے ہیں۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ چوتھا طبقہ قلیل و ضبط اور قلیل الملازمہ، یعنی وہ راوی نہ تو حفظ و اتقان اس میں تام ہو، نہ اعلیٰ درجے کا ذہین اور حفظ ہو اس میں، اور نہ ہی استاد کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہا ہو۔ آگے امام ترمذی علیہ رحمہ، امام ترمذی علیہ رحمہ پہلے چاروں درجوں کی روایات کو مستقلاً ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی پانچویں طبقے کی بھی روایت کو ذکر کر دیتے ہیں، یعنی مجاہیل و ضعیف راوی کی بھی روایت کو کبھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ علی رحمہ پانچوں طبقے کی روایات کو لے لیتے ہیں، یعنی پہلا طبقہ کثیر و ضبط کثیر الملازمہ، دوسرا طبقہ کثیر و ضبط قلیل الملازمہ، تیسرا طبقہ قلیل و ضبط کثیر الملازمہ، چوتھا طبقہ قلیل الضبط قلیل الملازمہ، اور پانچواں طبقہ مجاہیل اور ضعیف راوی۔ ان تمام کی روایات کو علامہ ابن ماجہ علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر روایات اور ان کو لے لیتے ہیں، ذکر کر دیتے۔ دیکھیے اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہم تو ابو داؤد شریف پڑھ رہے ہیں، سنن ابی داؤد پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کا ذکر کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی شرط یہ ہے کہ راوی کثیر الملازمہ ہو، اگرچہ اس کا حفظ و اتقان کمزور ہی کیوں نہ ہو، استاد کی خدمت میں رہا ہو، استاد سے اس نے صحبت حاصل کی ہو، استاد کی خدمت کر کے استاد سے علوم حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، اگرچہ اس کا حفظ و اتقان کمزور ہو، تام نہ ہو۔ لیکن علامہ ابن مندہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے راویوں کی روایات ذکر نہیں کرتے جو بالاجماع متروک ہوں، بالکل جو بالاجماع متروک ہیں، تو ان کو علامہ ابن مندہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ ایسے راویوں کی روایات کو ذکر نہیں کرتے، اور جو بعض کے ہاں متروک ہوں ان کی روایت کو کبھی کبھی دیکھیں نا، بعض ایک روایات ایسی ہیں کہ جو بعض کے ہاں متروک ہیں اور بعض کے ہاں متروک نہیں، درست ہیں، ٹھیک ہیں، تو ان کے ہاں وہ کبھی کبھی روایات ذکر کرتے ہیں، اور جو بعض کے ہاں متروک ہوں گی ان روایات کو کبھی کبھی ذکر کرتے۔ دیکھیے آگے درجات سیاہ ستہ ہیں، ان کو بھی ذرا واضح کر دیجئے، اور تقریباً یہ پہلے اسباق سے کچھ نہ کچھ واضح بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا درجہ سیاہ ستہ میں امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب صحیح بخاری شریف کا ہے، اور دوسرا درجہ صحیح مسلم شریف کا ہے، تیسرا درجہ سنن ابی داؤد شریف کا ہے، چوتھا درجہ نسائی شریف کا ہے، پانچواں درجہ ترمذی شریف کا ہے، اور چھٹا درجہ ابن ماجہ علیہ رحمہ کا ہے۔